بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 42۔ دوسروں کی تعریف کریں۔ زندگی میں بے شمار کام ہم اپنے بجائے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ ولیمے کی دعوت پر ہیں تو خوبصورت لباس پہنتے ہیں۔ آپ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کو دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کریں۔ آپ یہ محسوس کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے اچھے لباس سے یا اچھے چہرے سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ گھر کا مہمان خانہ دوسرے کمروں سے بڑھ کر سجاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر بیٹھیں گے اور کمرے کی خوبیاں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں کو کھانے پر بلاتے ہیں تو آپ اور آپ کی بیگم معمول سے زیادہ اور الگ الگ کھانے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سماتے جب کوئی ہمارے لباس اور ہمارے گھر کی ٹپ ٹاپ یا کھانے کی تعریف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ۔ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ملنے آئے۔ آپ کا دوست اچھا لباس پہنے تو آپ اس کی تعریف کریں، خوش کرنے والے جملے استعمال کریں۔ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت لباس ہے، آپ تو بالکل دولہے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آپ سے ملنے آتے ہیں، ان کے کپڑوں سے عمدہ خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، آپ ان کی تعریف کریں۔ انہوں نے آپ ہی کی خاطر خوشبو لگائی ہے، اچھے الفاظ میں خوشبو کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ، کیسی عمدہ خوشبو ہے، آپ کے شوق کی داد دینی پڑے گی۔ کوئی صاحب آپ کو کھانے پر بلائیں تو کھانے کی تعریف کرے۔ ان کے گھر والوں نے کھانا تیار کرنے میں اتنی محنت کی، یقیناً آپ ہی کے لیے کی ہے۔ انہیں محسوس ہو کہ آپ ان کے احسان مند ہوئے ہیں اور ان کی محنت بیکار نہیں گئی۔ آپ اپنے کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، گھر کا عمدہ سامان آپ کو خوبصورت معلوم ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور گھر والوں کے اچھے شوق کی تعریف کریں۔ یاد رہے، تعریف میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ گھر والے اسے مذاق نہ سمجھیں۔ آپ بھری محفل میں شریک ہوتے اور ایک شخص کو لوگوں سے اچھی بات کرتے دیکھتے ہیں، اس کی باتوں سے سب پر سکون طاری ہے، آپ اس کی تعریف کریں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اس سے کہیں، ماشاء اللہ، آپ بہت عمدہ بات کرتے ہیں، آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ یقیناً آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ بیٹے کو باپ کا اکرام کرتے دیکھتے ہیں، وہ اپنے والد کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہے، ان کے جوتے قریب کرتا ہے، آپ اس کی تعریف کریں۔ آپ بہن سے ملنے اس کے گھر گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اچھی زندگی گزار رہی ہے، اس کی تعریف کریں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دوست اپنی اولاد اور اہلیہ کا خیال رکھتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے، مہمانوں کی عزت کرتا ہے، ہمت والے بنیے، اس کی تعریف کریں۔ اندر چھپے پسندیدگی کے جذبات باہر نکالیں۔ آپ کسی کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا کوئی ٹیکسی پکڑتے ہیں، آپ کو گاڑی کی صفائی ستھرائی اچھی لگتی ہے، ڈرائیور کی ڈرائیونگ سے آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف کریں۔ آپ کہیں گے یہ سب تو معمولی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ معمولی باتیں ہیں لیکن اثر کرنے والی ہیں۔ میں نے خود اس مہارت کا ہر طرح کے لوگوں میں تجربہ کیا ہے، میں نے ان کے عجیب و غریب اثر دیکھے ہیں۔ خاص طور پر وہ الفاظ تو بہت اہم ہیں جن کے بارے میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کب انہیں منہ سے نکالیں گے۔ ایک دلہا جس سے آپ کی ملاقات شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہوتی ہے، ایک آدمی اعلیٰ تعلیم ڈگری حاصل کرتا ہے، ایک شخص نیا گھر خریدتا ہے، یہ سب لوگ بلا شبہ انتظار میں ہیں کہ آپ ان کے لیے تعریفی کلمات کہیں، اس لیے کہ ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ میرا چچیرا بھائی سیکنڈری اسکول کا طالب علم تھا۔ آخری امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا، آپ مجھے داخلہ دلوانے یونیورسٹی لے چلے۔ ایک صبح میں نے اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور گاڑی لے کر اس کے گھر کے پاس سے گزرا۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی چلے۔ اس کا دل امنگوں سے بھرپور تھا، وہ زندگی کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے کس شعبے میں داخلہ لے گا۔ جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، نہایت تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک میں داخل ہوا۔ لگ رہا تھا کہ اس نے کپڑوں پر پرفیوم کی پوری بوتل خالی کر دی ہے۔ تیز خوشبو سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے گاڑی کی کھڑکیاں کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ اس بیچارے نے کپڑے کو سجانے اور انہیں عطر لگانے میں بہت تکلف سے کام لیا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ماشاء اللہ، یہ میٹھی خوشبو کون سی ہے؟
میری اتنی سی بات سے اس کے دل کو جتنی خوشی ملی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا، اس نے میری طرف دیکھ کر نہایت جوشیلے انداز سے کہا، ابو عبد الرحمن، آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا کی قسم یہ نہایت قیمتی عطر ہے، میں ہمیشہ یہی عطر استعمال کرتا ہوں لیکن لوگ ذرا توجہ نہیں کرتے۔ پھر اس نے ایک طرف سے سونگھتے ہوئے کہا، واللہ بڑی میٹھی خوشبو ہے۔ یہ واقعہ پیش آئے 15 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عبد المجید چند سال ہوئے یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ملازمت پر لگ گیا ہے، لیکن میرے یہ الفاظ آج بھی اس کے ذہن میں تازہ ہیں۔ وہ کبھی کبھار ہنسی کے موڈ میں ہو تو ہم دونوں یہ واقعہ یاد کر کے خوش ہوتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں۔ لوگوں کی توجہ اور محبت حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اکثر اوقات ان معمولی مہارتوں سے غافل رہتے ہیں۔ اچھے اور عمدہ اخلاق والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مہارتوں کو اچھے طریقے سے استعمال میں لاتے تھے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔